جس کی انگلی پکڑ کر نبوت اور امامت نے چلنے کے آداب سیکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس کی آغوش میں رسالت اور ولایت نے انگڑائیاں لی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں ابو طالب کے فضائل کتابوں سے نہیں ملتے۔ میں اور اس بندے سے جو کتابوں سے ابو طالب کے فضائل ڈھونڈ رہا ہے کہنا چاہوں گا کہ کتابیں سے ابو طالب کے فضائل آپ کو نہیں ملیں گے۔ ابو طالب کے فضائل اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسکول کی دیواروں کو پڑھے، کالج کی دیواروں کو پڑھے، یونیورسٹیز کی دیواروں کو پڑھے۔ دیواروں پر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے کہ جب دین کا طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، کیونکہ یہ میرے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے۔ اگر بندے اسی ایک حدیث کو اچھی طرح پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، انہیں ابو طالب کی شان کتابوں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فرشتے جس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کی جوتیاں صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں۔ استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ جس کی عزت کرے اسے مجدد کہتے ہیں۔ مجدد جس کی عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں۔ محدث جس کی عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں۔ راوی جس کی عزت کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں۔ تبع تابعین جس کی عزت کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی جس کی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی جس کی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جس کی عزت کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد جس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول جس کی جوتیاں صاف کرے اسے علی